ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا مقام تبدیل کر دیا گیا۔ دستخط جنیوا کے بجائے اب ورجن اسٹاک میں 19 جون کو ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر سہیوال کا محرم الحرام کے حوالے سے مختلف جلوس روٹس کا دورہ، مختلف پوائنٹس پر تعینات پیرا فورس اور تحصیل انتظامیہ کے افسران سے ملاقات کی۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس، جلوسوں اور مجالس کے حوالے سے جاری انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ آر پی او شیخوپورہ اطہر اسماعیل اور کمشنر لاہور ڈویژن کا ننکانہ صاحب کا دورہ، امام بارگاہ قصر فاطمۃ الزہرا کا وزٹ، مرکزی جلوس کے روٹس کا معائنہ کیا۔ عشرہ محرم کے دوران قصور میں سیکورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل، ماسٹر پلان جاری، ڈی پی آفس میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ دربار حضرت رفیق شاہ بخاری لودھنا پر موک ایکسرسائز کا انعقاد، ڈپٹی کمشنر اور کنٹرولر سول ڈیفنس محمد اشرف اور ڈی پی او نے معائنہ کیا۔ چھت پر کام کے دوران لوہے کا راڈ ہائی وولٹیج تاروں سے چھو گیا، کرنٹ لگنے سے باپ بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ ارجنٹینا کے لیونل میسی نے سابق جرمن اسٹرائیکر میروسلا کا 16 گولز کا ورلڈ ریکارڈ برابر کر دیا۔ اور اداکارہ اور ٹی وی میزبان محسن عباس حیدر کا شوٹنگ سیٹ پر اداکاروں کے نشے میں ہونے کا انکشاف۔ السلام علیکم، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد اور میں ہوں محمد شیوین۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ الحمدللہ، شیخوپورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیہ میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیہ، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیہ شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا مقام تبدیل کر دیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط جنیوا کے بجائے اب ورجن اسٹاک میں 19 جون کو ہوں گے۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ مقام وسطی سوئٹزرلینڈ میں لوسلن کے قریب واقع ہے اور اپنی دشوار گزار علاقے کے باعث سیکیورٹی کے حوالے سے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق اس مقام کی تجویز پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کی جانب سے بھی دی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق تاریخی امن معاہدے کی تقریب پاکستان کی میزبانی میں ہوگی۔ تقریب کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریب میں ایران کی جانب سے پارلیمانی اسپیکر اور مذاکرات کار باقر کالیباف شرکت کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر سہیوال نے محرم الحرام کے حوالے سے فروخت اور مختلف جلوس روٹس کا دورہ کیا، جہاں سیکورٹی، صفائی ستھرائی اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سہیوال فروخت سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے کے مطابق دورے کے دوران مختلف پوائنٹس پر تعینات قانون نافذ کرنے والے اداروں، پیرا فورس اور تحصیل انتظامیہ کے اعلیٰ افسران سے ملاقات کی اور انہیں ہدایت جاری کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سہیوال نے اس عزم کا اظہار کیا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کا قیام اور عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس منعقد۔ واسطہ ستھرا پنجاب ہائی وے میونسپل کمیٹیز، ضلع کونسل اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ چنگ سے مشرق ڈیجیٹل کے وہاب جعفر کے مطابق اجلاس میں محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے حوالے سے جاری انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ افسران نے روٹس پر پیچ ورک، ڈیسلٹنگ، صفائی آپریشن اور دیگر ضروری اقدامات کے حوالے سے بریفنگ
ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने हदायत की कि मुहर्रम उल हराम के तमाम रूट्स पर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मत का अमल फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि आज़ादारान को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। RPO शेखुपुरा अता इस्माइल और कमिश्नर लाहौर डिवीजन का ननकाना साहिब का दौरा, इमाम बारगाह कसर फातिमा तो ज़ारा का विजिट किया। मानावाला से मुस्तफ़ा मलिक के मुताबिक DP अरसलान ज़ैद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और मेंबरान अमन कमेटी भी हमरा थे। RPO और कमिश्नर ने फ़िक़ा जाफरिया के उहदेदारान, मुंतज़मीन और लाइसेंस होल्डर से मुलाकात की। यौम अशूरा के मरकजी जुलूसों के रूट का मुआयना किया, सिक्योरिटी और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। चिन्योट से काशिफ सरवर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पुलिस के ज़ेर इंतजाम मुहर्रम उल हराम में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इमाम बारगाह महाजरीन में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ, डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने शिरकत की। सीनियर पुलिस अफसरान, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122, बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों ने शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज के दौरान इमाम बारगाह पर दहशतगर्दों के हमले की फर्जी मशक़ें की गईं। सिक्योरिटी व रेस्क्यू इदारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। कसूर में अशरा मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल, मास्टर प्लान जारी। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे आमिर सुहेल के मुताबिक यकम मुहर्रम उल हराम से यौम अशूरा तक 109 जुलूस और 564 मजालिस मुनक्किद की जाएंगी। ज़िला भर में 2000 के करीब पुलिस अफसरान, कौमी रज़ाकार, सिविल डिफेंस रज़ाकार, पंजाब कांस्टेबलरी, एलीट फोर्स के जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जुलूस के रूट्स की चेकिंग स्नैफर डॉग और टेक्निकल आलात के जरिए की जाएगी। सिक्योरिटी के तमाम अमूर को मॉनिटर करने के लिए DP ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद इमरान अहमद मलिक का मुहर्रम उल हराम के लिए कायम करदा मरकजी कंट्रोल रूम और CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम का दौरा, जदीद मॉनिटरिंग आलात, CCTV कैमरों की कवरेज, मवासिलाती निज़ाम और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के मजमूई इंतजामात का जायजा लिया। फैसलाबाद से दानिश शबीर के मुताबिक SSP ऑपरेशंस इमरान अहमद मलिक ने जुलूसों, मजालिस और हसास मकामात की मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाने की हदायत जारी करते हुए कहा, मुहर्रम उल हराम में अमन, रवादारी और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाएगी। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ का THQ अस्पताल का तफसीली दौरा, मेन बाजार और अतराफ में कायम तजावज़ात का भी जायजा लिया। लोधरा से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे जलील रहमान के मुताबिक THQ अस्पताल के दौरे के मौके पर MS डॉक्टर कुर्बान हुसैन और दीगर अफसरान हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी, OPD, लैब्स, नर्सरी, गायनी वार्ड का मुआयना किया। उन्होंने लेबॉरेटरी टेस्टों की लिस्टें अपडेट करने, स्टाफ के लिए फर्नीचर तब्दील करने और रिटायरिंग रूम फंक्शनल करने का हुक्म देते हुए मेन मेडिकल स्टोर में अद्वियात के स्टॉक का भी मुआयना किया। कबल अजीज डिप्टी कमिश्नर ने पीर फोर्स के हमरा मेन बाजार लोधरा के दौरे के दौरान मेन बाजार और अतराफ में कायम तजावज़ात का जायजा लिया। दौरे के दौरान मेन बाजार और अतराफ में तजावज़ात कायम करने पर 2 दुकानों को मौके पर सील कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने हदायत जारी की कि सरकारी अराजी, शाराए आम और अवामी गुजरगाहों पर तजावज़ात कायम करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की गिरफ्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद कर दिए। मशरिक डिजिटल के हाफिज मोहसिन के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इब्रार अहमद जट ने मामू कांजन और गिरदो नवा में गिराफ फरोशी करने वाले दुकानदारों, चिकन फरोशों, सब्जी और फ्रूट शॉप्स, करियाना स्टोरों को महंगे दामों शिया खुरनोश फरोख्त करने पर भारी जुर्माने आयद कर दिए। मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया। होटलों को भी चेक किया गया। रोटी का वजन कम होने और महंगे दामों फरोख्त करने पर भी जुर्माने आयद किए गए। माहौलियात के आलमी दिन के सिलसिले में चिन्योट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आगाही सेमिनार, वाक और शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और दरख्तों की अहमियत को उजागर किया गया और माहौल दोस्त पौधे भी लगाए गए। चनाब वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड इन्वायरमेंट वीक की तकरीबात के सिलसिले में पुलिस लाइन चिन्योट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। शुरा को माहौलियाती आलूदगी के नुकसानात, साफ़ सुथरे माहौल की अहमियत और दरख्तों के किरदार से आगाह किया गया। सेमिनार के बाद शुरा ने माहौल दोस्त वाक में हिस्सा लिया और शजरकारी मुहिम के तहत मुख्तलिफ पौधे लगाए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अब्दुल खालिक खोखर, सदर चनाब वेलफेयर सोसाइटी हरून मलिक और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी ही मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने का मौसर ज़रिया है। लोधरा में दरबार हजरत रफीक शाह बुखारी पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, स्पेशल ब्रांच, एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 के स्टाफ ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस मोहम्मद अशरफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली बिन तारिक ने मॉक एक्सरसाइज का मुआयना किया। बेरोजगार नौजवानों को खुद कफील बनाने और रोजगार के नए मौके फराहम करने के लिए तबीर फाउंडेशन और हयूट फाउंडेशन के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। मनसूबे के पहले मरले में
ایک سال کے دوران 1 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے، جس کے ذریعے سینکڑوں نوجوانوں کو سود سے پاک قرضے فراہم کر کے کاروبار کے قابل بنایا جائے گا۔ نارنگ منڈی سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے شاہد یوسف کے مطابق مقامی ہال میں منعقدہ تقریب میں طبیل فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر محمد شاہد سرویا اور ہیروڈ فاؤنڈیشن کے نمائندے سید سمی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب میں نواز علی خان، میاں عبد المنان، خرم سرویا، وحید مغل اور رانا رضوان یوسف سمیت سماجی، کاروباری اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین طبیل فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد شاہد سرویا نے کہا کہ قرض حسنہ کی بنیاد پر نوجوانوں کو مالی مدد فراہم کریں گے تاکہ وہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار شروع کر سکیں۔ اس اقدام سے بے روزگار افراد روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ ماناوالا پریس کلب رجسٹرڈ کے زیر اہتمام سالانہ امن کانفرنس کا انعقاد۔ سیاسی، سماجی، مذہبی اور ادبی شخصیات سمیت صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ موجودہ حالات میں امن، محبت اور رواداری کا فروغ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ معاشرے سے انتہا پسندی کا خاتمہ کر کے ہی ہم ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ کانفرنس میں اسسٹنٹ کمشنر شیخو پورہ عمران علی پرل، SHO ماناوالا افضال ڈوگر، CEO سکیر احمد، رانا عرفان اور علماء کرام نے کثیر تعداد میں خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، خوشحالی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ لاہور میں فیروز پور روڈ اور ملیکہ علاقوں میں نصب دے وہیکل اشتہاری بورڈز ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئے۔ شہریوں سماجی حلقوں نے مونسون سیزن اور تیز ہواؤں کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر ان ڈھانچوں کی حفاظتی جانچ اور قانونی حیثیت پر سوالات اٹھاتے ہوئے فوری سیفٹی آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق شہریوں کا کہنا ہے کہ اہم شاہراہوں پر نصب بڑے اشتہاری بورڈ کی ساختی، مضبوطی، فٹنس اور حفاظتی معیارات کا اثر نو جائزہ لیا جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ PHA اور LDA تمام اشتہاری ڈھانچوں کا ریکارڈ، NOCs، فٹنس سرٹیفکیٹس اور دیگر قانونی دستاویزات کو یقینی بنائیں کہ تمام بورڈز مقررہ قواعد و ضوابط کے مطابق نصب کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب PHA حکام کا موقف ہے کہ بغیر NOC اور فٹنس سرٹیفکیٹ کسی کو بھی بورڈ نصب کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جبکہ موجودہ بورڈز کو بھی متعلقہ منظوریوں کے بعد اجازت دی گئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ چنیور جھنگ روڈ سیم پل کے قریب کرنٹ لگنے سے باپ بیٹا جاں باگ ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق چھت پر کام کے دوران لوہے کا راڈ ہائی وولٹیج تاروں سے چھونے سے 24 سالہ حسن علی اور 64 سالہ علادیدہ کو کرنٹ لگ گیا۔ ریسکیو امدادی ٹیم نے CPR کیا لیکن دونوں جانبر نہ ہو سکے۔ لاپتہ، اغوا یا قتل، معمہ حل نہ ہو سکا، خاتون گمشدگی پر GIT قائم۔ شیرگڑھ سے مدثر صدیق رائیں کی رپورٹ کے مطابق 29/1AL شیرگڑھ کی 46 سالہ خاتون یاسمین بی بی زوجہ امجد علی قوم کمبو 13 جون صبح 5 بجے گھر سے نکلی اور پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ شیرگڑھ پولیس اور CCD اکاڑا سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کر رہی ہیں، تاہم لاپتہ خاتون اغوا ہوئی یا قتل معمہ تاحال حل نہیں ہو سکا۔ خاتون کے شوہر امجد علی کمبو کی جانب سے تلاش میں مدد اور عملی معاونت کرنے والوں کے لیے خصوصی انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں لیونل میسی نے ورلڈ ریکارڈ برابر کر دیا۔ ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی نے شاندار ہیٹ ٹرک کے ساتھ اپنی ٹیم کو الجیریا کے خلاف یادگار فتح دلائی اور ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک اور بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ اپنے بین الاقوامی کیریئر کے 200ویں میدان میں اترنے والے میسی نے ورلڈ کپ میں پہلی مرتبہ ہیٹ ٹرک سکور کی۔ اس کارنامے کے ساتھ ان کے ورلڈ کپ گولز کی تعداد 16 ہو گئی، جس کے بعد وہ جرمنی کے سابق اسٹرائکر میروسلاو کلوزے کے ہم پلہ ٹورنامنٹ کی تاریخ کے مشترکہ سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ اداکار اور میزبان محسن عباس حیدر نے شوبز انڈسٹری سے متعلق ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ بعض فنکار اور ہدایتکار مبینہ طور پر نشے کی حالت میں شوٹنگ سیٹس پر پہنچتے ہیں، جن کے خلاف کارروائی اور کام پر پابندی ہونی چاہیے۔ ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے محسن عباس حیدر نے زور دیا کہ شوٹنگ سیٹ ایک پیشہ ورانہ ماحول ہوتا ہے جہاں فنکاروں اور عملے کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ ضروری ہے، اس لیے ایسے معاملات کو نظر انداز کرنے کے بجائے ان پر سنجیدہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔